آنے والا بڑی شانوں والا ہے کہ رب قرآن میں اپنی لا ریب کتاب کے اندر، اپنے کلام کے اندر اللہ رب العزت بار بار اعلان کر رہا ہے، بار بار فرما رہا ہے وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ پتا چلا آنے والا بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اس کائنات کے اندر روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، نہ کوئی ان کی آنے کا ذکر کرتا ہے، نہ کوئی ان کے جانے کی بات کرتا ہے، مگر ایک آنے والا ایسا آیا کہ اللہ نے قرآن میں دھومیں مچا دی ہیں، رب نے قرآن میں ڈنکے بجا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں اعلان فرما رہا ہے، سنیے قرآن، رب فرماتا ہے قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ گیا۔ کہیں رب اعلان کر رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ کہیں رب اعلان کر رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ گیا۔ کہیں رب اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا۔ یہ جو رب بار بار کہتا ہے وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، پتا چلا آنے والا معمولی نہیں، بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کے آنے کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے۔ رب اس کے آنے کا ذکر کر رہا ہے، رب اعلان کر رہا ہے آ گیا، آ گیا۔ اور صرف رب نہیں، اس محبوب کی آمد، اس کی جلوہ گری اور اس محبوب کی تشریف آوری کا ذکر فقط ہم ہی نہیں کر رہے، عرش پہ خدا بھی کر رہا ہے۔ اگر فرش پہ خدائی کرتی ہے تو عرش پر خدا بھی کر رہا ہے۔ اس نبی کے آنے کا اعلان رب بھی کر رہا ہے، اس کی مخلوق بھی کر رہی ہے، بلکہ حضرات قسم ہے رب ذوالجلال کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفل میلاد مناتے رہے۔ ہر نبی میلاد مناتا رہا، ہر نبی اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے یہی اعلان کرتا رہا، یہی بتاتا رہا، یہی کہتا رہا کہ دنیا والوں وہ آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے بس یہی اعلان کرتا رہا کہ کائنات والوں وہ آ رہا ہے۔ ہر نبی کہتا رہا کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ یہی تو میرے نبی کی محفل میلاد ہے نا۔ ہر نبی نے میلاد کا انعقاد کیا، ہر نبی اعلان کرتا رہا، دنیا والوں کو بتاتا رہا، اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو جمع کر کے کہتا رہا دنیا والوں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ قرآن شاہد ہے اس بات پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ سعیر پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی امت کو اکٹھا کر کے، قوم بنی اسرائیل کو جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے اور میرے نبی کا میلاد نامہ پڑھا ہے۔ امت کو جمع کر کے، محفل بنا کے، اکٹھ کر کے، انہیں بلا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد پڑھا۔ کیا کہا؟ اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر، وہ خطاب، وہ نبی کے میلاد پر خطاب کرنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قیامت تک اسے قرآن میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، وَمُبَشِّرًا، بشارت ہو، مبارک ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بشارتیں دے، مبارکبادیاں دے، ہم جشن منائے، مبارک دے تو لوگ فتوے لگائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ مبشرم، اے بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل
تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو، کس کی بھی رسول کی، رسول کے آنے کی مبارک ہو، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، وہ میرے بعد، وہ میرے بعد، یاتی من بعدی، میرے بعد آنے والا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور انجیل کے لفظ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو قوم بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑ بکریاں اکٹھی کرنے کے لیے آیا تھا، میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا، ساری انسانیت کے لیے آنے والا بھی آ رہا ہے، میں تو فقط قوم بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں، سب پوری کائنات کے لیے جو کافۃ للناس بن کے آ رہا ہے، جو رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے، اے لوگوں وہ میرے بعد آنے والا ہے، وہ میرے بعد آنے والا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کا مجھے اعزاز مل جائے تو اس کو بھی اپنے لیے فخر کی بات سمجھو۔ اللہ اکبر، کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی وہ خواہش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کا امتی ہی بنا دے، اس محبوب کا امتی بنا دے۔ دیکھی موسیٰ نے جو شان نبی تو امتی ہونے کی پھر تمنا کی، ادھر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو، میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا میلاد ہے کہ نہیں جی؟ یہ میلاد ہے کہ نہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا ساری قوم کو، تو اب معلوم یہ ہوا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفل میلاد مناتے آئے ہیں۔ ہر نبی نے میلاد کا انعقاد کیا، میرے نبی کے آنے کا ذکر کیا، چرچے کیے۔ حضرات عزیز وقار، ہم میلاد منا کے کوئی بدعت والا کام نہیں کرتے، کوئی ہم شرک والی بات نہیں کرتے، ہم کوئی اور بات نہیں کرتے۔ خدا کی قسم ہم بھی وہی اعلان کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ فرق اتنا ہے، رب نے عرش پہ اعلان کیا، ہم فرش پہ اعلان کیا۔ خدا نے عرش پہ کہا، وہ آ گیا، ہم فرش پہ کہتے ہیں آ گیا۔ رب بھی اس کے آنے کا ذکر کرے، ہم بھی اس کے آنے کا ذکر کرے، رب بھی اس کے ڈنکے بجائے، ہم بھی اس کے ڈنکے بجائے، رب بھی اس کا چرچا کرے، ہم بھی اس کا چرچا کرے، رب بھی اس کی دمیں مچائے، ہم بھی اس کی دمیں مچائے، رب بھی اس کے پھریرے لہرائے، ہم بھی اس کے پھریرے لہرائے، رب بھی اس کا چرچا کرے، ہم بھی اس کا چرچا کرے، رب بھی اس کا ذکر کرے، ہم بھی اس کا ذکر کرے، ارے رب بھی اس کی تعریف کرے، ہم بھی اس کی تعریف کرے، رب بھی اس پہ درود بھیجے، ہم بھی اس پہ درود بھیجے، رب بھی اس کو چاہے، ہم بھی اس کو چاہے، رب بھی اس سے محبت کرے، ہم بھی اس سے محبت کرے، رب بھی اس سے پیار کرے، ہم بھی اس سے پیار کرے، رب بھی اس کا طالب، ہم بھی اس کے طالب، رب اسے اپنے ہاں بلائے، ہم اسے اپنے ہاں بلائیں۔ فرق ہے تو اتنا، جب وہ رب کے ہاں جائے تو معراج ہو جاتا ہے، جب ہمارے ہاں آئے تو میلاد ہو جاتا ہے۔ ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ہم سنی ہیں، ہم اور سنیوں تمہیں مبارک ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہمارا ذوق ذوق خدائی ہے، ہمارا ذوق ذوق خدائی ہے، ہم خدا کے ہم ذوق ہیں، کیونکہ جو ذوق خدا کا وہی ذوق ہم سنیوں کا، کیونکہ جو محبوب رب کا وہی محبوب ہمارا۔ رب بھی چاہے ہم بھی چاہیں، رب بھی ذکر کرے ہم بھی ذکر کریں، رب بھی درود بھیجے ہم بھی